ثنا رحیم ہیں نیو یارک امریکہ سے. وہ کہتی ہیں کہ سر ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس سے رخصت ہوتے وقت کہہ گئے ہیں میں کسی اور شکل میں جلد واپس آؤں گا. آپ یقین کریں میں نے کبھی ڈونلڈ ٹرمپ کی کسی بات کو سیریسلی نہیں لیا سوائے اس جملے کے. ثنا رحیم آپ ہیٹس آف ٹو یو, آپ ماشاءاللہ بہت ذہین ہیں. میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی آج تک کبھی کسی بات کو, میں نے اس جملے کو بہت سنجیدگی سے لیا. میں اس پہ پلان کر رہا ہوں کالم لکھنے کا. ٹھیک پکڑا آپ نے. وہ چین سے نہیں بیٹھے گا, وہ باز نہیں آئے گا, وہ نچلا نہیں بیٹھے گا. یہ اس طرح کا آدمی ہے. یہ کوئی نہ کوئی تگڑم لڑائے گا, کوئی نہ کوئی جگاڑ لگائے گا. یہ اپنی بیٹی کی شکل میں واپس آنے کی کوشش کرے, یہ اپنے کسی داماد کی, مجھے نہیں پتا کہ امریکہ میں وہاں کے قوانین کس بات کی اجازت دیتے ہیں کس کی نہیں, لیکن اس میں مجھے رتی برابر شک نہیں ہے کہ یہ بات جو اس نے کی ہے میں کسی اور شکل میں جلد واپس آؤں گا. تو آپ یقین کریں وہ ایک نئی پولیٹیکل پارٹی بھی بنا سکتا ہے. ہی کین ڈو اینی تھنگ. وہ ڈیسپریٹ آدمی ہے اور زخمی سانپ کی طرح ہے. اس لیے آپ اس سے کسی بھی چیز کی توقع کر سکتے ہیں. اور اس بات کو آپ سنبھال کے رکھنا کہ خیال جو سوال آپ نے پوچھا ہے میرے دماغ میں تھا, میں یہ والا جواب آپ کو دے رہا ہوں. آنے والے وقتوں میں مستقبل قریب میں اس کا جواب آ جائے گا. اس وقت ہم دونوں مل کے سیلیبریٹ کریں گے کہ ہم نے اس کو کتنا سیریسلی لیا تھا. یہ بہت بڑی بات ہے. دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا ملک نہیں جہاں ہر نیشنلٹی کا بندہ اپنی حق کے زور پہ, جسے کہتے ہیں اپنے میرٹ پہ, بڑا بڑا کامیاب آدمی بھی ہے, ناکام بھی ہیں, ان کے اپنے لوگ بھی کامیاب بھی ہیں ناکام بھی ہیں. میرٹ ایک ایسا نظام, ایک ایسا ملک, ایک ایسا معاشرہ جہاں اگر ٹیلنٹ ہے تو براک اوباما بھی, کبھی غلامیاں تھیں, ابراہم لنکن نے قربانی, تو میں آئی ریسپیکٹ دس کنٹری. دوسری نیشن آف نیشنز, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قدرت کا ایک نظام ہے. مولانا مودودی صاحب کی ایک بڑی خوبصورت تحریر ہے بناؤ اور بگاڑ, پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. قدرت اللہ کے لیے کوئی نہ اس کا سگا نہ سوتیلا ہے, ایک میرٹ ہے. دنیا میں یاد رکھیں جب تک کسی قوم نے دنیا کی قیادت کی تو وہ جو اویلیبل مٹیریل تھا اس میں دے ور دا بیسٹ. جب تک ہم بیسٹ رہے, یار مکہ مدینہ کو مطلب عرب ورلڈ کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں بھی کوئی لوگ بستے ہیں, یہاں بھی کوئی زیرو, یہاں بھی کوئی انسان ہوتے ہیں, پتہ ہی کوئی نہیں. کیا سیزر کا عروج تھا, توبہ ہے. کیسر و کسرا جسے کہتے ہیں, کوئی امپائرس نہیں. حضور کے وصال کے 100 سال کے اندر دنیا روند کے رکھ دی, بیکاز یو ور دا بیسٹ. اس کے بعد جیسے جیسے گھٹیا ہوتے گئے گیم سے آؤٹ ہوتے گئے, ختم ہوئی بات. سو امریکہ کو کسی گرل فرینڈ نے, امریکہ کی, ملکوں کی گرل فرینڈ نہیں ہوتی کیونکہ وہ اس کی امریکہ کی کسی برتھ ڈے پہ کوئی یہ طلائی تشتری میں رکھ کے اس کو سپر پاور کا سٹیٹس دے دیا. نو, دے ورکڈ ویری ہارڈ. انہوں نے, ٹھیک ہے آئیڈیل تو کچھ بھی نہیں ہوتا, پرفیکٹ تو صرف ایک ذات ہے. اب جب جہازوں پہ چڑھتے ہو تو پھر وہ جو کیا تھے رائٹ بردرز نہیں یاد آتے, جب بتی جلاتے ہیں میڈیسن نہیں یاد آتا, ٹیلی گراف ایک زمانے میں. یہ دنیا کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا, کیا کیا کنٹریبیوشن ہے. ٹھیک ہے جاتی یہ سارا چلتا ہے. اقتدار ہوتا کیا ہے. اورنگزیب عالمگیر جیسا بندہ, اس کے بارے میں مشہور ہے کہ نہ اس نے کبھی نماز چھوڑی, نہ کوئی بھائی چھوڑا, اور نہ کوئی بھتیجا چھوڑا, باپ کو بھی اندر کیا. ہمائیوں کے بھائیوں نے اس کے ساتھ کیا کیا. اسی طرح آٹومنز دیکھ لو, سلمان علی شان جیسا بندہ جو 3 کانٹیننٹس پہ حکمران, اپنا لاڈلا بیٹا مار دیا اس نے, شک پڑا کہ غداری کا, حالانکہ وہ معصوم تھا مصطفیٰ. کئیوں نے اپنے بھائی مار دیے. یہ نارمل ہے. پاور پلے بڑی بھیانک چیز ہے. سو وہ ملکوں کے ساتھ یہ کیا تو ویتنام میں یہ کیا تو فلانا تو افغانستان میں, اس طرح کے پروپیگنڈے جو نا, یہ نہیں. آئی ریسپیکٹ. میں جو بائیڈن کہتا ہوں, سوری, جب ڈونلڈ ٹرمپ آیا تو مجھے ڈپریشن شروع ہو گیا تھا.
کوئی کنورا سا لفنگا تلنگا رنگ باز عجیب نان سیریس، جس کی بیوی سر عام اس کا ہاتھ جھٹک رہی ہے، کو تو بندہ ہے وہ، اس کی میں نے بھتیجی کا پڑھا، ان کی ہمشیرہ یہ پتہ نہیں کیا اس کا کو پڑھا. بھائی خدا کا خوف کرو، ایک انپریڈکٹیبل، ایک ومزیکل آدمی، اور کس کا سربراہ ہو گیا، ایک سپر پاور کا. خدا کی پناہ، ایٹمی بٹن کس کے پاس ہے. تو گزارش صرف اتنی ہے، میرا نام جو بائیڈن میرا چاچا لگتا ہے، یا وہ اس نے میری کوئی کٹا کھولا تھا، میرا کسی سے کو لینا دینا ہے نہیں. میری اپنی ذاتی کیفیت یہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ان لاز ہیں وہاں، میری ینگسٹ سسٹر شی لیوز ان ڈیٹرائٹ. تو میں پچھلے 2-3 بار بچے چھٹیوں پہ گئے وہاں اپنے ماموں خالاؤں کے پاس، میں نہیں گیا. ان میں سے ایک بار میں لندن تک ان کے ساتھ گیا، مہینہ میں اور میری فیملی ہم لندن میں. اس کے بعد ان کو لندن نیو یارک ڈائریکٹ فلائٹ پہ کہ جی وہ ٹھیک ہے، ماموں اور خالائیں وہاں وصول لیں گے ان کو. 2 مہینے وہ رہتے ہیں، چھٹیاں گزارتے ہیں وہاں، میں نہیں جاتا. تو میری بیٹی نے محمدہ اس کا نام ہے، یونیورسٹی میں ہے، میس کمیونیکیشن پڑھ رہی ہے، بلکہ اس نے یہ نیو یارک فلم اکیڈمی سے براڈ کاسٹنگ وغیرہ میں کو کورس بھی کیا. تو میں نے اس کا بیٹا میں گم سا ہو جاتا ہوں وہاں جا کے نا. مجھے انگلینڈ زیادہ پسند ہے، مجھے اور کوئی 2-4 ملک ہیں مجھے وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں. عزت کرتا ہوں میں امریکہ کی بنی نہ انسان کو یہاں تک لانے میں بہت زبردست کنٹریبیوشن ہے. منہ اٹھا کے تانا دے دینا، ہیروشیما ناگاساکی ایٹم بم گرائے تھے، بہت اچھا کیا تھا ایٹم بم گرائے تھے، اس سے زیادہ بندہ مرتا، یہ جنگ ختم ہی نہ ہوتی. یاد رکھیں، یہ ایٹم بامز میں سے ایک کا نام تھا لٹل بوائے، ایک کا نام تھا فیٹ مین. اس کے بعد بھی جاپنیز ور ناٹ پریپیئر ٹو سرنڈر، یاد رکھیں. تو بعض اوقات گریٹ. ایک اور میں چھوٹی بات مجھے یاد آ گئی، امیر تیمور کے بارے میں کہتے ہیں اور لوگوں کے بارے میں بھی، کہ وہ انسانی کھوپڑیوں کے مینار اتنے ظالم تھے، اتنے سفاک تھے، اتنے سنگ دل تھے، انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنا دیتے تھے. جب ذرا بڑے ہوتے گئے، سیریس ہسٹری میں اترتے گئے، پڑھتے گئے، تو پتہ چلا کہ یہ رحم دلی تھی اس زمانے کی، جو میری آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی. رحم دلی کیوں؟ کہ اتنا خوف پھیلا دو کہ مزاحمت ہی نہ آئے، اور اگر مزاحمت ہی نہیں آتی تو پھر قتل و غارت کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. سو یہ اسٹیٹ کرافٹ اور چیز ہے بھائی. ہم جیسے نالائقوں سے تو وہ گھر ٹھیک سے نہیں چلتا. آپ اتنے بڑے عالی شان جو لوگ چلا رہے ہوتے، ان کی ترجیحات، وہ اسکیل ہی اور ہے، وہ لیول ہی اور ہے، وہ معاملات ہی اور ہیں. تو کرتا ہے پھر بندہ، جیسے مطلب بھائیوں کے درمیان سپلٹ ہوتا ہے، اچھا خاصا کاروبار باپ چھوڑتا ہے، 2 سال بعد پتہ لگتا ہے نہیں گزارا ہو رہا. بھائی اپنی اپنی جگہ پہ اپنے مفادات ہوتے ہیں، اپنا طریقہ ہوتا ہے، اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں. سو آئی ریسپیکٹ امریکہ. اور جب یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئے، مجھے جو جیسی ان کی حرکتیں میں نے، اور خود ان کی بھتیجی کیا کہہ رہی ہیں، بہن کیا کہہ رہی ہیں، حرکتیں کیسی ہیں، باتیں کیسی کر رہے ہیں، اسٹیٹمنٹس کیسی دے رہے ہیں، کوئی طریقہ ہے یہ؟ نہیں. یہ دنیا کے لیے اچھی بات، مجھے کوئی دلچسپی نہیں. میں نے کہا نا کہ اللہ پاک کسی کا سزا نہیں، کسی کا ستیلا نہیں. قدرت کے دربار میں میرٹ چلتا ہے. جب تک جان ہے سپر پاور رہیں گے. اگر پھسڈی نکلے تو کوئی چائنا یا کوئی اور آ جائے گا. دنیا تو نہیں خالی رہتی، لیڈر تو ایک آدھ دنیا ہے. دیکھو نا مسلمانوں کے بارے میں خود انہوں نے، مسلمان دنیا کے لیڈر رہے ہیں ایک زمانے میں. انگریزی کا ایک محاورہ ہے، when you grow fat you cannot run fast. ذرا سمبولک سی بات ہے کہ جب آپ بہت موٹے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ تیز دوڑ نہیں سکتے. تو امریکہ کا اگر وہ سٹیج آ گئی ہے تو فارغ ہو، مجھے وہ کوئی لینا دینا نہیں. بٹ یہ جو بائیڈن بہت بہتر، پروگرام کی نوعیت ایسی نہیں ہوتی. اور میں سچی بات ہے، میں تیار بھی نہیں ہوتا. میں بچہ لے کے آتا ہے میرے پاس، جو سوال دوستوں کے آئے ہوتے ہیں تو میں اسی وقت ہی یا تو پہلے تیاری کروں، اتنا ٹائم نہیں ہوتا. تو گزارش یہ ہے کہ جو بائیڈن کا ساتھ جن پاکستانیوں نے دیا ہے
ان کا فیصلہ بہت بالغانہ فیصلہ تھا، اور بس ٹھیک ہے وہ کرتے رہیں، باقی اچھا پرفارم کریں۔ اور ایک بات اور میں چلتے چلتے عرض کر دوں، میں نے کینیڈا میں ایک بار پاکستانیوں سے نا بات کرتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ یہ یاد رکھیں پاکستان آپ کی سگی ماں ہے، ایک ماں جس نے جنم دیا، غریب ماں تھی پال نہیں سکی، جو ماں پال رہی ہے، ٹھیک ہے اس نے جنم نہیں دیا، اس سے بھی محبت، اس کے ساتھ بھی لائلٹی۔ میرے پاس جب پاکستانیز جو ہیں ڈائسپورا آیا، اس کے وہ جو بیرونی ممالک سے آ کے کبھی اپنے ملک کے بارے میں، وہ کہتا ہوں ہاں اپنی مٹی کی کشش ہے، بالکل ہے، وہ ہوتی ہے، لیکن ان کی بھی خیر مانگو۔ ایک ماں بہت اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، جس نے جنم دیا آپ کو، پالا پوسا، پھر ایک سٹیج آئی کہ وہ آپ کو پالنے کے قابل نہیں رہی۔ لیٹس فیس اٹ، کون جاتا ہے؟ میرے پاس 1001 اپرچونٹی ہوگی، میں تو نہیں گیا کبھی، اور اب اگر یہ حرکت میں کرتا ہوں تو میں اپنے بچوں کے لیے کروں گا، مجھے نہیں معاملات یہاں ٹھیک نظر آ رہا ہے کہ یہ انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ادروائز میں مجبوریاں ہوتی ہیں جو لے جاتی ہیں، لیکن جو سرزمین آپ کو آپ کے لیے اپنے بازو کھولتی ہے، آپ کو اپنی آغوش میں لیتی ہے، تو وہ اس کی بھی خیر مانگنی چاہیے۔ وہ جنم دینے والی ماں ہے، وہ ایک ایسی ماں ہے جس نے آپ کی دیکھ بھال کی ہے۔